اب ذرا سیاسی ناشتے پہ نظر ڈال دیں تو ملک کے موجودہ سیاسی صورتحال میں اپوزیشن کو متحد کرنے کی کوششیں تیز ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ ایک جانب جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں نے پارلیمان میں مشترکہ کردار ادا کرنے پر اصولی اتفاق کیا ہے، تاہم اس اتحاد کے سامنے سب سے بڑا سوال اس کی وسعت اور سیاسی ہم آہنگی کا ہے۔ ایبسولوٹلی مولانا فضل الرحمان نے پیپلز پارٹی کو حکومت کا حصہ قرار دیتے ہوئے فی الحال اسے الگ رکھا ہے، لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے باہمی معاملات، حکومت کی اتحادی سیاست اور پھر پی ٹی آئی سمیت دیگر اپوزیشن جماعتوں کی جو ممکنہ شمولیت ہے اس پورے منظر نامے کو اہم بنا دیتی ہے۔ اسی پر تجزیہ حاصل کر لیتے ہیں کہ اس پر کیا صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے۔ سینئر تجزیہ کار احتشام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس معاملے پر بات کرتے ہیں۔ احتشام صاحب السلام علیکم، صبح بخیر، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے بھی۔ سر تھینک یو سو مچ۔ ڈے بائی ڈے سچویشن سارٹ ہونے کے بجائے کمپلیکس ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جو ریئل جسے کہنا چاہیے کہ عوامی ایشوز ہوتے ہیں، چاہے پھر ہم نے یونٹس کی بات کرنی ہو، انتظامی یونٹس کی، یا پھر صوبوں کی بات کرنی ہو، اس سے زیادہ بٹوارے کی بات لگتی ہے۔ جیسے پولیٹیکل بٹوارہ ہے، آپ کو ایک ڈویژن نظر آئے گا لیکن مسئلے کا کنکلوژن کوئی نہیں نکلے گا۔ دیکھیں، بنیادی سوال اس وقت سعدیہ شہر اقتدار میں یہی پوچھا جا رہا ہے کہ جو مسائل مشکلات پاکستان کے ہیں، جس کے بارے میں محسن نقوی ہمارے وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ سسٹم کلیپس کر گیا ہے، اس کے بعد آپ نے دیکھا بڑی بحثیں ہوئیں، بڑے سیمینار ہوئے کہ جی چھوٹے صوبے بننے چاہیے، لوکل گورنمنٹ کا نظام آنا چاہیے جو ساری دنیا میں ترقی کا راستہ ایک بتاتا ہے۔ اس طرف ہم نہیں جا رہے، اور یہ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا، ہر 2-3 سال کے بعد ہم آپ گرینڈ پولیٹیکل الائنس کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک نئی موو بنی ہے۔ ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب جو اطلاعات میری ہیں وہ یہ ہے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھی مجھے اس کا سربراہ بنائیں، چکزئی صاحب کو ہٹائیں، وہ تو ون مین شو ہیں، اپنی ایک پارٹی کے ممبر ہیں اسمبلی میں۔ اب ان کی کوشش ہے کہ سب کچھ میرے ہاتھ میں دیا جائے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی اپنی گیم کھیل رہی ہے، پیپلز پارٹی والے چاہتے ہیں کہ ایک طرف ہائیبریڈ سسٹم والوں کو بھی ناراض نہ کیا جائے اور دوسری طرف ٹف ٹائم دیا جائے نون کو اور اس میں شامل ہوا جائے اس اپنا نئے الائنس میں۔ لیکن دوسری طرف آپ نے دیکھا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جی آپ تو آئینی عہدے لے کے بیٹھے ہیں، پریزیڈنٹ صاحب کو پہلے کہیں ریزائن کریں اور گورنروں کے عہدے چھوڑیں اور جو مزے کر رہے ہیں اس کے بعد پھر ہم آپ سے بات کریں گے۔ وہ تو کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اب آج آ کے دوبارہ سے یہ بات ہو رہی ہے کہ جی اس میں اب ہم کیا کر سکتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بندوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں یا پی ٹی آئی کے فالوور اکٹھے ہو جائیں تو کچھ صورتحال بدل سکتی ہے۔ ابھی یہ باتیں ہوئی نہیں ہیں لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ یہ پارلیمانی پارٹی کی حد تک تو یہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کل ایک میٹنگ بھی کی تھی، کہا تھا کہ جی ہم پارلیمنٹ میں ٹف ٹائم دیں گے۔ یہ بہت اچھی بات ہے سعدیہ کہ یہ دوبارہ اس نظام کی طرف آ رہے ہیں، اور ان کو جو مشورہ دیا گیا تھا کہ آپ یہ پارلیمانی کمیٹیوں سے باہر نکل گئے تھے، آپ نیشنل اکاؤنٹ کمیٹی جو ہے اس میں اتنی زبردست پاورفل جنید اکبر صاحب کی پریزنس تھی جو اس کو چھوڑ کے وہ چلے گئے تھے، آپ دوبارہ سے آئیں واپس۔ لیکن اصل بات سعدیہ یہ ہے کہ ان کے اندر اختلافات اتنے ہیں بقول چکزئی صاحب کے کہ ان کے 100 بندے ایک جگہ اکٹھے ہوں تو 100 بندوں کی بات ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ 2 بندے ہیں جو پی ٹی آئی کے لیے چاہ رہے ہیں کہ کوئی آف ریم مل جائے، ان میں بیرسٹر گوہر ہیں جو مسلسل میں آپ کو بتا سکتا ہوں محسن نقوی صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور دوسری خبر میں آپ کو آپ کے پروگرام میں بڑی خبر میں دے رہا ہوں سعدیہ کہ ایک اور بندہ جمپ ان ہوا ہے، وہ ہے سینیٹر اعظم سواتی صاحب۔ وہ اب بیچ میں آئے ہیں، یہ وہی فیصل اعظم سواتی ہیں، آپ کو یاد ہوگا 2-4-6 مہینے پہلے 7 بجے صبح یہ سیدھے اڈیالہ جیل پہنچے تھے، کوئی پہلے سے آرڈر نہیں تھا، انہوں نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی تھی اور اس وقت ان کو بتایا گیا تھا کہ جی آپ اپنا رویہ تبدیل کریں، اسٹریٹجی تبدیل کریں، اس طرح مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کچھ دنوں تک ٹھیک رہا، لیکن پھر آپ نے دیکھا ایک طرف علمہ بی بی ان کی بہنیں ہیں، ایک طرف ان کی لیڈرشپ ہے سیاسی، دوسری طرف سلمان اکمل راجہ اور وکلا ہیں، تو نتیجتاً کسی جگہ پہنچ نہیں پا رہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اعظم سواتی صاحب کی ایک بہت ہی اہم شخصیت، نام نہ پوچھے گا، میں نہیں بتا سکتا آپ کو، ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ جی ہاں، اس پہ ملاقات ہوئی ہے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ جی پلیز کچھ کریں معاملات، اور اس سے پہلے انہوں نے اپنی پارٹی لیڈرشپ کو یہ کہا تھا اعظم سواتی نے، یہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ جو آپ کا رویہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کبھی بھی جیل سے باہر نہیں آئیں گے۔ آپ جب تک سیاسی روٹ نہیں لیں گے، جب تک آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ پاپولر پالیٹکس کا وقت چلا گیا، اب پاور پالیٹکس ہے، تو احتشام اس کو صاحب آپ وہ سامنے جو رکھتے بانی پی ٹی آئی کے لیے باتیں کی جا رہی تھی کہ صوبوں کے معاملے پر ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی کمپنسیشن مل جائے، وہ بات نہیں پھر بنی؟ دیکھیں وہ بھی ایک بات تھی اپنی جگہ پہ، وہ ایک طرف پیپلز پارٹی کو بھی ایک سگنلنگ پوسچرنگ میسیجنگ تھی
کہ بھی آپ چلے بھی جائیں گے تو ویسے بھی آپ سمپل میجورٹی تو اس وقت PMLN کی ہے، اور پھر PTI کیونکہ ببانگے دول صرف PTI کے مینیفیسٹو میں ساتھ دیا ہے کہ یہ لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے، نئے صوبے بننے چاہیے، جبکہ پہلے 10 سال پہلے ان کے دونوں مینیفیسٹو میں تھا پیپلز پارٹی اور PMLN کے کہ نئے صوبے بننے چاہیے انتظامی بنیادوں پہ، ان دونوں نے نکال دیے تھے۔ تو یہ پھر جو درمیان میں تھوڑا سا ہم نے دیکھا کہ ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی تھی ہائیبریڈ سسٹم کے ساتھ ان کی PTI کی، جس میں محسن نقوی کے ساتھ مسلسل بیرسٹر گور کی ملاقاتیں، اور آخری ملاقات جس میں سہیل آفریدی بھی تھے، اور اس کے بعد طے کیا گیا تھا کہ آپ کوئی بات نہیں کریں گے، اور علیمہ بی بی کہتی ہے میں نے تو زپ چڑھا دی منہ پہ، اور آپ نے دیکھا کہ جب ڈاکٹر عظمیٰ ان کو مل کے آئی تھی تو انہوں نے لوگوں کو کہا تھا، سوال پوچھا تو ایسے انگلی کر لی تھی۔ اب ایک طرف معاملہ یہ ہے ساتھیہ کہ اب دونوں کی پٹیشنیں ریویو پٹیشن داخل ہو چکی ہے حکومت کی طرف سے کہ فیصلہ غلط ہے جی، یہ جیل مینون کے خلاف ہے، تو دوسری طرف توہین عدالت کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ PTI کی پارلیمانی پارٹی کا یہ فیصلہ تھا کہ کسی سیاسی آدمی کو نامزد نہ کیا جائے اس میں توہین عدالت میں، صرف کمشنر اور جو کنسرنڈ انتظامیہ کے لوگ ہیں ان کو لے جائے جائیں۔ وہ تو اچھی بات کی کہ محسن نقوی صاحب کا نام رکھا نہیں گیا۔ دیکھیں کچھ لوگ ہیں جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہ دیانتداری سے چاہتے ہیں کہ PTI کا یہ ایک مقتدرہ کے ساتھ پیچ اپ ہو جائے، لیکن دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہیں، محسن اپنا سلمان اکمل راجہ ایک آپ دیکھ لیں ایک بڑی سخت لائن لیتے ہیں، وہ علیمہ بی بی کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے بالکل احتشام صاحب، دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مولے نو مولا نہ مارے تے مولا نہیں مرتا۔ اب سچویشن یہ ہے احتشام صاحب کہ جو آپ نے سگنلنگ کی بات کی ہے ٹو دا PTI، تو واقعی اب وہ سگنلنگ ہی تھی، اور یہ جو الشفا والا سارا معاملہ ہوا ہے، کیونکہ اس سے امیدیں لگا کے بہت سارے دیگر ہائی پروفائل جو لوگ ہیں قید میں، انہوں نے بھی جو ہے شفا کی جانب نظر لگا دی کہ جناب ان کو جو اپورچونٹی ملی تو ہمیں بھی اپورچونٹی ملنی چاہیے جا کے علاج کرانے کی۔ ملک میں بحث تو شروع ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر تو یہ صرف سگنلنگ تھی تو پھر وہ تو ان کے تو خواب الشفا جانے کے پورے نہیں ہوتے۔ دیکھیں فیصل، اس میں کیچ ایک ہے، آپ دیکھ لیں کہ جب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا تو جتنے حکومتی وزراء ہیں انہوں نے اس کو ویلکم کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا جی بنو عمل سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل کیا جائے گا۔ پھر آپ نے دیکھلا 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے تو ہمارے وزیر قانون جو ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو جیل مینون کے خلاف ہے، آپ کسی صورت میں بھی جو ہے نا ہم ان کو پرائیویٹ ہسپتال میں نہیں لے سکے۔ اب اس کے بارے میں بڑا کنفیوژن تھا، بڑا ہم نے بولنے کی کوشش کی کہ بھی بظاہر لگ رہا تھا کہ یہ ایک ہماری مقتدرہ کا فیصلہ ہے کہ جی ایک تھوڑا سا ان کو ریلیف دیا جائے، لیکن بعد میں پھر محسن نقوی کی میں آپ کو بتا سکتا ہوں شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد یہ طے کیا گیا کہ بھئی یہ تو ہائیبریڈ سسٹم کا فیصلہ تھا کہ یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آؤٹ آف دی وے جا کے ان کو شفا اسپتال میں نہیں لے جایا جائے گا، اور وہی بات سچ ثابت ہوئی الٹیمیٹلی۔ ابھی بھی جو بات ہو رہی ہے، ابھی سپریم کورٹ پہ جب جا کے حکومت کہے گی کہ بھئی توہین عدالت تو لگ نہیں سکتی کیونکہ محسن نقوی تو نہیں جائیں گے، باقی لوگ جا کے بتائیں گے کہ جی شفا کے بعد سیکورٹی کا ایک مسئلہ تھا، اور یہ میں فیصلہ آپ کو بتا سکتا ہوں کیونکہ میرے راستے میں جب میں آفس پنڈی سے جاتا ہوں وہاں پہ ایک عجیب ہجوم تھا، بلاگرز موجود تھے، اور ہر 10 منٹ کے بعد کہتے تھے اس دروازے سے لایا جائے گا، ادھر سے واپس لے جایا جائے گا، 6 فلور پہ ان کو رکھا جائے گا۔ تو انتظامیہ بھی شفا کی پریشان ہو گئی تھی یہ کیا ہے، تو جب وہ جا کے عدالت میں بتائیں گے کہ جی سیکورٹی کا مسئلہ تھا اس لیے ہم پنڈ میں لے کے گئے، تو میرا خیال ہے عدالت اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ یہ سیکورٹی کا کام تو انتظامیہ کا کام ہے، اس میں تو پھر سپریم کورٹ کو ان کی بات ماننی پڑے گی۔ تو میرا خیال ہے الٹیمیٹلی جو بات ماننے والی ہے سعدیہ وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر ایک سیریس ایفرٹ ہو رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر عظمیٰ نے جو گفتگو کی تھی وہ سیاسی گفتگو تھی جس کو سپریم کورٹ نے بھی منع کیا تھا، اور یہی ایکچولی احتشام صاحب مسئلہ ہے کہ عوام یہ کہتے ہیں، جو مہنگائی کے مارے عوام ہیں، جو گورننس کی بات کر رہے ہیں، جس جین زی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ آخر ان کے مسائل کے بارے میں کب بات ہوگی اگر جو اپوزیشن ہے اور حکومت ہے وہ پولیٹیکل سٹانسز ہی لیتی رہے گی۔ بہت شکریہ احتشام صاحب آپ کے وقت کے لیے، اٹس آلویز ایکسپیرینس ٹو ہیو یو آن دا شو۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔